میں امداد سمرو مار دھاڑ سے بھرپور خبریں ہیں، سیاسی اتحاد ہو رہے ہیں، ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں، بغاوتیں ہو رہی ہیں، اور نیلامی تو میجر عادل راجہ کے اثاثوں کی ہو رہی ہے، اور مار دھاڑ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ اب اس کا انت کیا ہوگا؟ آغاز تو خیر تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، لیکن انت کیا ہوگا خدا جانے۔ حالات کتنے خراب ہو سکتے ہیں یا کتنے کنٹرول میں ہو سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسرا، سیاسی اتحاد چل رہے ہیں، سیاسی اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹیں ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ خبر ہے ان سب خبروں میں وہ ہے آصف زرداری کے خلاف بغاوت پارٹی کے اندر سے۔ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، ایک بار پھر زرداری صاحب کے خلاف بغاوت کا جو ہے وہ جو ہے نا وہ پکھ رہی ہے بغاوت۔ اگر آصف زرداری نے جو اپنا فیصلہ کیا ہے وہ واپس نہیں لیں گے تو ایک بڑے پیمانے پہ پارٹی کے اندر سے ریزنٹمنٹ آئے گی ان کے فیصلوں کے خلاف۔ ایک فیصلہ انہوں نے کیا، اس فیصلے پر جو ہے کافی سارا شور مچا ہوا ہے۔ تو پہلے میرا خیال ہے بات کر لیتے مار دھاڑ سے۔ سیاسی اتحاد، سیٹ ایڈجسٹمنٹ، یہ تو اب الیکشن سے پہلے ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن اس بار کچھ زیادہ ہو رہا ہے۔ مطلب وہ پارٹی کر رہی ہے جس پارٹی کا خیال رہا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر اور وہ پنجاب میں تو کم از کم بس سب کو ملیا میٹ کر دے گی، وہ پارٹی پنجاب کے اندر بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے پر مجبور ہوئی ہے، اور کمزور اتحادی جو ہے یا چھوٹے اتحادی یا نئے اتحادی، نئی پارٹیاں، ان کی شرائط ہوتی تو بڑی پارٹی کی ہے، لیکن ان کی شرائط ہے۔ پہلے تو ہوتا یہ ہے نا کہ انتخابات ہو جائیں، انتخابات کے بعد حکومت بنانے کے لیے کسی کی شرط آ جائے، کسی چھوٹے اتحادی کی ضرورت پڑ جائے 4 5 6 7 سیٹوں والے کی یا 10 15 سیٹوں والے کی، تو شرائط پھر اس کی ہوتی ہیں جو اتحاد کر کے، جو سپورٹ کر کے حکومت بناتا ہے۔ لیکن ابھی الیکشن ہونے ہیں، انتخابات میں ایک مقبول جماعت کو نئی جماعتوں کے ساتھ یا چھوٹی جماعتوں کے ساتھ ان کی شرائط پر ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا وہ پاکستان کی سیاست میں اس طرح پہلی بار دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ اس بار جو کچھ ہوگا وہ پاکستان کی سیاست میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ جو مار دھاڑ والی سیاست ہے، میں نے کہا اس میں آغاز کر لیتے ہیں۔ تو مار دھاڑ والی سیاست جو ہے وہ ایک عمران خان صاحب کا نا متبادل لگ رہا ہے، کوئی بنایا جا رہا ہے۔ فیکٹری تو کام کر رہی ہے نا، فیکٹری تو بند نہیں ہوئی۔ جس فیکٹری نے عمران خان بنایا تھا، پروجیکٹ عمران خان بنایا تھا، وہ فیکٹری کہیں نہ کسی طرح سے کام کر رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کو یہ یا وہ ڈر کے بیٹھ گئے ہیں یا واقعتاً ایک جبر ہے، تو وہ جبر ان کو نکلنے نہیں دے رہا۔ پولیٹیکل لیڈر تحریک انصاف کے باہر میدان میں نہیں آ رہے، پنجاب ہو یا خیبر پختونخوا ہو۔ مراد سعید بہت بڑا ٹارزن، یوں آپ کو یاد ہوگا اسمبلی میں وہ اپنا جو نشستیں پھلانگ کر لڑائی کرنے اور چھڑا کر لڑائی کرنے والے مراد سعید صاحب پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے۔ جتنے بہت بڑے ترم خان تھے وہ سارے، یار گرفتار ہو جاؤ کیا ہو جاتا ہے، آؤ میدان میں آؤ، مقابلہ کرو۔ روپوش ہو تو روپوش ہو کر ایکٹیویٹی کی جاتی ہے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں جو پولیٹیکل لیڈرز، مشرف کے زمانے میں جو پولیٹیکل لیڈرز گرفتاریوں کے خوف سے یا گرفتاریوں سے بچنے کے لیے، خوف اور چیز ہوتی ہے، یہ گرفتاریوں کے خوف سے دوڑے ہوئے، گرفتاریوں سے بچنے تاکہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جاری رکھ سکے، بچنے کے لیے انڈر گراؤنڈ ہوا کرتے تھے۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ اچانک پتہ چلتا تھا کہ جی ایک لیڈر جو ہے وہ لاہور کے مال روڈ پہ خطاب کر رہا ہے، پھر اچانک وہیں گلیوں سے غائب ہو گیا، پھر پتہ چلا کہ وہی راول پنڈی کی راجہ بازار میں کھڑا ہوا ہے، پھر پتہ چلا کہ وہی لیڈر جو ہے وہ اپنا حسین آگاہی میں کھڑا ہوا ہے، ملتان میں گھنٹہ گھر چوک پہ کھڑا ہوا ہے، فیصل آباد میں۔ وہ اس طرح چکمے دے کر بچتے تھے اور ایکٹیو کرتے تھے لوگوں کو۔ یہاں ڈفرنس ہے، یہاں پہ فرق ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ غائب ہیں، نہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، نہ لوگوں کو میسج دے رہے ہیں، نہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ضیاء الحق کے مارشل لا میں، مشرف کے مارشل لا میں یہی ہوتا رہا۔ ایون نواز شریف صاحب کے دور میں جب بہت بڑے آپریشنز ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف، تب بھی یہی ہوتا تھا۔ لوگ گرفتاری سے بچتے تھے، لیکن ایکٹیو ہو کر اپنا ٹارگٹ اچیو کر کے گرفتاری ہوتی تھی تو گرفتاری بھی دے دیتے تھے۔ تو اب جو مار دھاڑ شروع ہوئی ہے، شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ، ان کو کہا جا رہا ہے جناب ہوچی من پی ٹی آئی کا، میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر کسی نے لکھا ہوا تھا، وہ جناب جاتے ہیں، کبھی دھیر چلے جاتے ہیں، کبھی اپنا چکدرا چلے جاتے ہیں، کبھی کدھر سوات چلے جاتے ہیں، سوا بھی چلے جاتے ہیں، ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہیں، پولیس بھی ہوتی ہے، پولیس گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے، روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ بچ کر نکل جاتے ہیں۔
ابھی باجوڑ میں ان کا ورکرز کنونشن، جس کے لیے انہوں نے کل وہاں پہنچنا تھا، چک درا پر پولیس نے ان کو روک دیا، پولیس نے ان کو گرفتار بھی کر لیا، لیکن لوگوں نے پتھراؤ کر کے ان کو چھڑا دیا۔ پھر کچھ ویژولس ایسے بھی آ رہے ہیں کہ پولیس کی گاڑیاں توڑی ہوئی ہیں لوگوں نے باجوڑ کی طرف جو راستے ہیں وہ کھولنے کے لیے، تو مار دھاڑ شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ اب اس مار دھاڑ کے پیچھے کئی ایلیمنٹس ہیں، میں کل بھی اپنے ویلاگ میں گزارش کر چکا ہوا تھا کہ کچھ وہ ایلیمنٹس بھی ہیں، ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے پی ٹی آئی کا ڈیفینیٹلی، یہ تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی پولیٹیکلی بالکل ختم ہو گئی ہے، ایک وہ ایلیمنٹ ہے جو عمران خان، قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کی پالیسی کے تحت جن کو افغانستان سے پاکستان لایا گیا تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، عمران خان صاحب خود ان کا ذکر کر چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو ہم نے سیاسی طور پر اپنے ساتھ جو ہے وہ جوڑا ہے۔ اب یہ جو مروت صاحب ہیں، شیر افضل مروت صاحب، یہ اتنے ٹارزن ہیں، اتنے مطلب وہ ہیں چیگویرا ہیں، یا وہ کیا ہوتا ہے سپرمین ہے، اسپائڈر مین ہے، کیا ہے کہ وہ پھڑے نہیں جاتے۔ اصل مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ان کو پھڑنا مقصد نہیں ہے، کوئی ان کو پھڑنا نہیں چاہتا ہوگا، کیونکہ ایک متبادل لیڈرشپ، کنٹرولڈ متبادل لیڈرشپ پی ٹی آئی کو دینی ہے، نہیں نوجوانوں کو۔ دیکھیں جی یہ آ گیا جی شیر افضل محمد، اس کے بعد پھر گھما پھرا کے وہ وہیں آ کر کریں گے جو مالک چاہتے ہیں، وہ وہی کریں گے۔ تو یہ ایک نیا جو ہے نا وہ ایک فنومینا آ رہا ہے کے پی کے میں، لیکن یہ بھی ہے کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی عمران خان کی مقبولیت بھی موجود ہے، تو وہاں پر ایشو ہوگا۔ ایشو ایک سے پولیٹیکل میں بتا رہا ہوں، اور دوسرا جو میں نے آپ کو آ کر بسانے والے جو لوگوں کی بات ہو رہی ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اب نون لیگ اور آئی پی پی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق ہوا، متضاد خبریں آئیں۔ ملاقات اپنا 2 روز پہلے 3 روز پہلے ہوئی، جہانگیر ترین صاحب چل کر گئے تھے شہباز شریف صاحب کے گھر پر، وہاں پر ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد پھر خبر جب باہر آئی تو دوسرے تیسرے دن تو لوگوں نے خبر میڈیا نے چلانا شروع کر دی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ اتفاق ہو گیا ہے اور کمیٹیاں بنیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو اس پر احسن اقبال نے کہا کہ ہاں جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ طلال چودھری نے کہا نہیں کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیوں ہوگی جی، ہم کیوں کریں گے، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی۔ تو مسلم لیگ نون کے اندر سے ایک متضاد اسٹیٹمنٹ آ گئی، ادھر پی ٹی آئی کے اندر سے علیم خان صاحب سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی کوئی کٹسی ملاقات تھی، وہ اپنا چل کر گئے تھے جہانگیر ترین صاحب شہباز شریف کی طرف، کیونکہ جب جہانگیر ترین صاحب بیمار تھے تو شہباز شریف ان سے عیادت کرنے ان کی آئے تھے، تو کٹسی میں انہوں نے واپس ملاقات کی ہے، اور کوئی اس میں کوئی ایجنڈا نہیں تھا کوئی سیاسی اس کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیاسی ایجنڈا تھا ملاقات میں، اور مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو، اور اس کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ آئی پی پی کے ساتھ جو گپ شپ رکھی ہے، اس میں آئی پی پی نے کوئی 35-40 سیٹیں مارک کی ہیں کہ جی یہ سیٹوں پر ہم آپ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، یعنی یہ ہمیں دیں۔ تو بات جو ہے وہ جو آئی پی پی کے لوگوں سے ہماری بات چیت رہتی ہے، ابھی بھی جب میں بات کر رہا ہوں تو ابھی بھی اس حوالے سے ایک میٹنگ چل رہی ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ میکسیمم ڈیمانڈ رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد میکسیمم اس ڈیمانڈ میں سے یعنی 20 سے 25 سیٹیں وہ کوشش کریں گے کہ ایسی ہوں جہاں پہ نون لیگ ان کو سپورٹ کرے، اور پھر جہاں نون لیگ کو باقی پھر پورے صوبے میں وہ نون لیگ کو سپورٹ کریں گے، یعنی ایسی کوئی 25-40 سیٹیں مارک کر لی جائیں گی، 35 سے 40 سیٹیں، اور ان میں کوئی 20 سے 25 سیٹیں فائنل ہو جائیں تاکہ کوئی ریزنیبل نمبر ہمارا ہو، اور پھر ہم حکومت میں ایک بڑے پارٹنر کے طور پر، بڑا پارٹنر تو نون لیگ ہوگا، تو سیکنڈ لارجسٹ پارٹنر کے طور پر ہم حکومت میں ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اتنی سیٹیں نہیں بنیں گی، متحدہ قومی موومنٹ اتنی سیٹیں نہیں لا سکتا، ظاہر پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا تو حکومتی اتحاد مجھے تو ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن مجھے وہ مشکل آخری آپشن ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست کا۔ تو یہ صورتحال بن رہی ہے۔ اب نون لیگ کو ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، کیوں نون لیگ چھوٹے اتحاد جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب متحدہ قومی موومنٹ ہو گئی، ان کے ساتھ نون لیگ ان کی شرائط پر ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے۔ نون لیگ کی شرائط بہت کم ہے، کیونکہ نون لیگ وزیر اعظم بنائے گی نا بڑے پارٹنر کے طور پہ، تو جب وہ حکومت نون لیگ کی بنوائیں گے تو شرائط وہ رکھ رہے ہیں۔ تو نون لیگ اس لیے مجبور ہے شرائط پر کہ نون لیگ کو اندازہ ہے کہ حالات اس طرح نہیں ہیں، جتنے میکسیمم اتحادی ملائیں گے تو ممکن ہوگا اپنی مرضی کا رزلٹ لینا، ورنہ
اپنی مرضی کا رزلٹ وہ شاید نہ لے پائیں. تو یہ ایک مسلم لیگ نون کی جو ہے نا مجبوری اور کمزوری بن گئی ہے. اچھا جی، میجر عادل راجہ صاحب جو ہیں ان کو سزا ہوئی تھی، کورٹ مارشل ہوا تھا ان کو اور ایک حیدر مہدی صاحب کو. اب ایک اور مقدمہ تھا ان کے اوپر راول پنڈی میں، کوئی ہیومن اسمگلنگ کا، لوگوں سے پیسے لے کر باہر بھیجنے کے نام پر اور پھر فراڈ کرنے کا. اس میں ان کو عدالت نے اشتہاری قرار دیا تھا، اور اب مقامی عدالت نے ان کے مکان، ان کے پلاٹ اور گاڑیوں کی کرکی ہو گئی، نیلامی کی اجازت دے دی کہ یہ کرکی ہو گئی ہیں، ضبط ہو گئی، اب ان کو نیلام کرو. تو میجر عادل راجہ صاحب خود تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال یہاں پر جو بھی تھوڑا بہت انہوں نے بنایا ہوگا وہ ان کا اب نیلامی کی طرف جا رہا ہے. اور ظاہر ہے جس طرح کا وہ پروپیگنڈا باہر بیٹھ کر رہے ہیں تو ایسے تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں. تو یہ چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے. اچھا، اب جو بڑا جو معاملہ دوسرا نا، جو سب سے امپورٹنٹ معاملہ میں نے کہا تھا، وہ ہے کہ ایک تصویر بلاول ہاؤس نے جاری کی. وہ تصویر آپ اسکرین پر دیکھ لیں. آصف زرداری صاحب بیٹھے ہیں اور ایک بارش شخصیت بیٹھی ہے ان کے ساتھ، اور پھر اس کے متعلق سوشل میڈیا پر بدتمیز نام کا ایک سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ ہے، انہوں نے اس اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ اچھا، وہ یہ زیادہ تر پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہی ہیں، یہ بدتمیز نام کے جو ٹویٹر ہینڈل جو چلاتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ مقتولوں کے وارث قاتلوں کے ساتھی کب ہو گئے؟ کیا ہم ڈیتھ اسکواڈ والے شفیق مینگل کو میر شفیق الرحمان لکھ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کر سکتے ہیں؟ یہ پیپلز پارٹی کے ہی ہیں. معذرت، لیکن پیپلز پارٹی کا ورکر اسٹیبلشمنٹ کو اپنی لیڈرشپ کا قاتل سمجھتا ہے. ان کی خوشنودی میں اتنا آگے نہ جائیں کہ کارکن پھٹ پڑے. تصویر ہے آصف زرداری صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ندیم افضل چند جنہوں نے عمران خان کو اسی نقطے پر چھوڑا تھا، ہزارہ کلنگ والے معاملے پر، جب ہزارہ جو تھے وہ اپنے شہداء کی میتیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے سردی میں. ان کی ڈیمانڈ تھی کہ وزیر اعظم ہمارے پاس آئیں، ہمیں انصاف دلوائیں، یقین دلوائیں کہ کارروائی ہوگی تو ہم میتیں دفن کریں گے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں بیٹھ کر ایک فرعونیت سے بھرپور ایک بیان دیا تھا، اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں لاشوں کے سامنے بلیک میل نہیں ہوں گا، پہلے لاشیں آپ دفنائیں اس کے بعد میں آؤں گا. تو اس پر ندیم افضل چند کے اختلافات ہوئے تھے، اور ندیم افضل چند صاحب نے ریزائن کر دیا تھا بطور ترجمان عمران خان کے، اور انہوں نے کابینہ سے علیحدگی کر لی تھی. تو ندیم افضل چند صاحب لکھ رہے ہیں کہ کیا یہ وہی شفیق مینگل ہے جو ہزارہ قبیلے کے قتل میں ملوث ہے؟ اس کے بعد وہ ندیم افضل چند صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہی شفیق مینگل ہے تو یقین رکھیں پی 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 اس کو کبھی نہیں لے گی. اچھا، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ آصف زرداری کسی شخصیت کو اپنے پاس بٹھا کر تصویر بنوائیں اور پھر یہ سمجھا جائے یا یہ خبر آئے کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں تو ان کی ریزینمنٹ کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہو، مزاحمت کا، اپنی پارٹی کے اندر سے، بغاوت کا، گھر کے اندر سے. ایک مروت صاحب تھے، اپنا عرفان اللہ مروت، ان کے اوپر خواتین کے ساتھ زیادتی کا الزام تھا، اور وہ پیپلز پارٹی کی ورکر خواتین کے ساتھ. تو ان کو گزشتہ الیکشن سے پہلے آصف زرداری وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے تھے، زرداری صاحب سے انہوں نے تصویر بنوا لی تھی، ہواکار مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ پیپلز پارٹی میں آ رہا ہے. تو بختاور نے ٹویٹ کر دیا، آصفا نے ٹویٹ کر دیا کہ ایسے کسی شخص کے لیے پارٹی میں جگہ نہیں ہے. تو آصف زرداری صاحب کو فیصلہ واپس لینا پڑا تھا. اب یہاں پر یہ جو مینگل صاحب ہیں، ان کے نام مختلف جے آئی ٹیز میں آئے ہیں. ہزارہ کلنگ کا معاملہ ہو، اور وہ اجتماعی قبروں کا معاملہ تھا، اس میں بلوچ نیشنلسٹوں کی کلنگ کے معاملے میں نام کہہ رہا ہوں آ رہا تھا. ان کو کہیں کوئی سزا وزا کوئی نہیں ہوئی، لیکن میں کہہ رہا ہوں جے آئی ٹیز کے اندر ان کا نام آیا، کئی بم دھماکوں میں ان کے اوپر سہولت کاری کا الزام لگا. تو یہ بہت زیادہ متنازع شخصیت ہے، اور خاص طور پر ان کی جو اختر مینگل کے ساتھ وڈ میں اور ان کے وہاں پر ان کا تکرار اور تنازع چل رہا ہے. لیکن وڈ اور ہب کی حد تک کہا جاتا ہے کہ بہت بااثر آدمی ہے. جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ ہے، جو کہ پیپلز پارٹی سے نہیں، کراچی کے ایک جرنلسٹ سے میں نے بات کی جو اس سارے ایشو پر کام کرتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی انہوں نے وڈ میں اور ہب میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کی سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے شفیق مینگل صاحب نے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے ملاقات کی تھی. وجہ جو بھی ہو، سپورٹ کریں گے وہ، پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے وہ. لیکن جو اس معاملے کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ پیپلز پارٹی کے اندر سے لوگوں نے کیا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگوں کو ہم شامل کرنے لگے ہیں جن کے اوپر یہ الزامات ہیں، ملوث
ہیں نہیں ہیں یہ تو کورٹ آف لا جو ہے وہ بتائے گی نا. لیکن ایک شخص کا نام اگر بار بار کسی ایشو میں آئے اور وہ پیپلز پارٹی المظلوم کے ساتھ بھی ہو اور پھر ان کو بھی ساتھ ملا لے، وہ جو بدتمیز نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر الزام ہے، مظلوم جن کے اوپر الزام لگائے اور پیپلز پارٹی مظلوموں کا ساتھ بھی دے اور مظلوموں کے جو ملزم ہوں ان کو بھی پارٹی میں شامل کرے، تو یہ آصف زرداری صاحب کے لیے بہت کڑا وقت ہوگا. اور یہ جو بغاوت ہے جو ندیم افضل چند کے الفاظ سے بھی اور پارٹی کے اندر سے لوگ جو اس پر سوال اٹھا رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں آصف زرداری صاحب کو اپنے فیصلے سے شاید پیچھے ہٹنا پڑے، جیسے ماضی میں وہ عرفان اللہ مروت کے معاملے پر پیچھے ہٹے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.